ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی عطاء الرحمان نے گفتگو کی، پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کھلی دھمکی لگا دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کسی ادارے کے خلاف ہیں تو جرأت ہے تو پرچہ دو۔ یعنی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اگر آپ میں جرأت ہے تو آپ پرچہ دیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور بھی مولانا فضل الرحمان کے سامنے کمزور نظر آتے ہیں۔ اب یہ کمزوری کس طرح سے ہے؟ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جرأت ہے تو مولانا فضل الرحمان کی تقاریر کو آن ایئر کیا جائے، یعنی وہ جو بولے ہیں اسے آن ایئر کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ایک جملہ آپ نے پکڑ لیا، اگر آپ میں ہمت ہے تو پوری تقریر چلائیں۔ کیا گفتگو کی، آپ کو یہ گفتگو سناتے ہیں۔ ان مقتدر اداروں سے کہنا چاہتی ہے کہ اگر جرأت ہے تو پھر ذرا مولانا صاحب کی تقاریر کو آن ایئر کیا جائے، لوگوں کو سنایا جائے کہ انہیں کیا۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ہمیں بلیک آؤٹ کیا گیا، سرسدہ کے جلسے میں بلیک آؤٹ کیا گیا، قومی اسمبلی کی تقاریر کو بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، وہ قوم کو نہیں سنائی جاتی، لیکن قصور کے جلسے میں صرف ایک جملہ اٹھا کر اس کے آگے پیچھے تقریر کو کاٹ کر کہ جس سے عام آدمی کو سمجھ آتا ہے کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کے بات کو نکال کر پھر جمعیت علماء اسلام کو ٹارگٹ کرتا، جمعیت علماء اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنا۔ تو اگر جرأت ہے پھر ذرا مولانا کے خلاف پرچہ دو، کیوں نہیں دیتے؟ اب ایک جانب تو عطاء الرحمان نے یہ گفتگو کی، دوسری جانب حکومت کی جانب سے مسلسل بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے ایک بہت بڑی آفر بھی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کتنے ارب روپے چاہیے، میں دیتا ہوں، مجھے 10 بندے دو اس موت کی وادی میں جانے کے لیے، یعنی شہادت کے لیے۔ اگر پیسے لے کے کوئی شہید ہو رہا ہے تو میں اربوں روپے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے 10 بندے دے دیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، وہاں پر رو بھی دیے کہ شہداء کی فیملی آ کر کہہ رہی ہے کہ ہمارے شہداء کے اوپر باتیں نہ کی جائیں۔ یعنی اس طرح کی جذباتی باتیں بھی کی جا رہی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہیں پر بھی نرمی یا لچک کا مظاہرہ نہیں ہو رہا۔ بلکہ حافظ عبداللہ بھی بولے، ان کی گفتگو میں سے جب ٹیلی ویژن پر نشر کی گئی تو مین باتیں کاٹ لی گئی۔ ان کا کہنا تھا پہلے بلوچ، اب پختون بیلٹ میں لاشیں گر رہی ہیں، مولانا نے غلط بات نہیں کی، کے پی فاٹا بلوچستان میں لاشیں گر رہی ہیں، حکومت سیکیورٹی ادارے ناکام ہیں، آپ 23 سال لڑتے رہے، دہشت گردی میں اضافہ کیوں ہوا، 2001 سے لے کر اب جنگیں کیوں لگ گئیں، اس کا فائدہ کس کو ملا؟ یعنی شدید طور پر حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے سوالات کی جا رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کہیں پر نہیں ہوا، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ لشکر بنا کے لڑو۔ اب یہ جو لشکر والا بیان ہے، کیا یہ بیان صحیح ہے یا نہیں ہے؟ رانا ثناءاللہ بھی ٹیلی ویژن شو کے اندر اس کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہزاد اقبال کے سوال کے جواب میں رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کو بھی دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنا لشکر تیار کرنے کا کہا گیا تھا، ملکی حالات بد سے بدتر ہو چکے۔ یعنی رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا لشکر بنا کر حفاظت اپنی کریں گے تو آپ کو کرنی چاہیے۔ یہاں پر اب رانا ثناءاللہ کیا اعتراف کریں؟ کیا وہ اعتراف کریں کہ سیکیورٹی ادارے اب جو ہے تحفظ فراہم نہیں کر سکتے؟ یہاں پر ان کے کہنے کا کیا مقصد ہے؟ بلکہ انہوں نے کھل کر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا JUI کو GHQ کے باہر دھرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر وہ ایسا اقدام اٹھاتے ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف اقدام ہوگا اور اس سے اسی طرح نمٹا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق الفاظ نامناسب تھے، اگر وہ اپنا بیان واپس لیں تو اس میں ان کی بڑائی ہوگی۔ یعنی رانا ثناءاللہ یہاں پر انہیں پیغام بھی دے رہے ہیں کہ آپ اپنا بیان واپس لے لیں۔ اب یہاں پر نجم سیٹھی بھی بولے ہیں۔ نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ مولانا جذبے میں بول رہے تھے تو ایسا فکرہ بول دیا جس سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ یہاں پر انہیں عائشہ ناز نے کہا پھر تو معافی مانگنی چاہیے، جس کے جواب میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا سیاستدان معافیہ نہیں مانگتے، مگر میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہہ دینا غلطی ہو گئی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو بھی مفادات کا کھیل جاری ہے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ گرفتار کرنا ہے، پرچہ دینا ہے تو آپ دیکھ لیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان اس قدر زیادہ ڈٹ گئے ہیں؟ یہاں تک کہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں کہیں پر بھی گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ کا بیان بھی بتا رہا ہے کہ اگر سیکیورٹی کے ادارے عوام سے کہیں گے کہ اپنے لشکر بنا کر اپنی حفاظت کریں تو پھر وہ کیا کام کریں؟ یہ تو بہت ہی زیادہ سنجیدہ سچویشن ہے اور اس کے اوپر تو بہت زیادہ سوالات پھر اٹھتے ہیں۔